عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں کہ خدا قدوس آپ کو آپ کی علمی سرگرمی میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آج آپ کے سوالوں کی روشنی میں ہمارا آج کا موضوع غزل کے میدان میں مومن ہم مومن کے کلام میں جو حقیقت پسندی کے عناصر ہیں ان پہ بات کریں گے اور دلائل سے ثبوت سے ثابت کریں کیا واقعی مومن ہم مومن کے کلام میں حقیقت پسندی کا جو عناصر ہے وہ غلبہ رکھتا ہے یا نہیں رہتا، یا اگر ہے تو کس انداز میں ہے۔ آئیے ساری باتوں کو تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو مومن ہم مومن کے کلام میں جو حقیقت پسندی کا جو رجحان ہے وہ زیادہ تر ہمیں ملتا ہے بنسبت دوسرے شعراء کے۔ اگر چاہے درد کی بات کریں، غالب کی بات کریں، میر تقی میر کی بات کریں تو ہمیں ان کے ہاں بھی حقیقت کا انداز، ان کی قلم نگاری سے کچھ نہ کچھ عناصر کسی نہ کسی رنگ کے اندر ملتے ضرور ہیں، لیکن جو مومن ہم مومن کا جو قلم نگاری کا کردار حقیقت پسندی کے حوالے سے ہے یا اصلیت کو بیان کرنے کا، وہ اپنا ہی ڈھنگ یا دبدبہ رکھتا بھی ہے۔ اس نے زیادہ تر انسان کے باطنی حالات پر توجہ دینے کی کوشش کی ہے، یعنی وہ چیز جو آج کل انسان نے لا علمی، جہالت اور بد نظمی میں ایک عروج بام دینے میں اپنا مرکزی کردار وہ ادا کیا ہے۔ یعنی جتنی بھی اس نے رہنمائی کی ہے، جس کے انداز میں بھی دیکھا جائے تو اس نے انسان کو اثر نہ ہونے کا جو المیہ ہے نا، اس کو منظر عام پر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی خدا نے انبیاء کرام کے ذریعے انسان کو بے شمار رہنمائی عطا کی، لیکن اس کے باوجود انسان نے وہ اثر نہ ہونے کا جو المیہ وہ ظاہر کیا ہے، یعنی عدم توجہ نہ کرنے کے اعتبار سے بھی ہے۔ یعنی جس شے سے بھی رب کائنات یا فطرت نے منع کیا ہے، انسان نے ہمیشہ اسی کو کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج کا المیہ ہمارے گلی محلے کا، ہمارے گھروں کا، یا خاص اس بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین کا دیکھیں تو اپنی وقت اور اہمیت سے باہر دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو اس نے اپنے قلم کے ذریعے بڑے ہی سادہ اور پر اثر انداز میں بیان کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ تو اس شعر کی روشنی میں دیکھیں، راحت اور رنج دونوں کے اعتبار سے انسان کی یہ فطرتی چیز اس نے بیان کر دیا ہے کہ جتنا مرضی بھی خدا کے انبیاء نے بتایا، اس کے شاگردوں نے بتایا، اس کے آگے ولی اللہ لوگوں نے بتایا، تو یہ ساری چیزیں اثر نہ ہونے کا ایک ڈھنگ، ایک رچایا ہوا بڑے ہی سادہ اور پر اثر اور آج کے انسان کا المیہ بیان کرتے ہیں۔ پھر ایک مزید مثال دیکھیں تو کہتا ہے کہ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں ہوگے ناچار جی سے ہم۔ یہ انسان کی خواہشات، وہ خواہش پہ خواہش جنم لینے کا جو ذریعہ تھا، وہ انسان کو اس کی وقت، اس کی ریئلٹی یا حقیقت سے ہمیشہ دور کرتی چلی جا رہی ہے، اور آج کی اس کی مثال دیں تو آپ کے ارد گرد ماحول میں اس کو سمجھنے میں ایک عمدہ رہنمائی کے طور پر وہ ملتی ہے۔ دوسری چیز، اس نے حقیقت کا دوسرا رخ ایمانی لحاظ سے بتایا ہے۔ وہ ایمانی لحاظ سے کس طرح بتایا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ آج ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ پوری کائنات میں دیکھیں ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز اور ایک ایک شے اس کی موجودگی، اس کی الوہیت اور اس قدرت کو بیان کرتے ہیں، لیکن آج میں اور آپ زیادہ تر طبقہ اس ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی پوری کائنات میں دیکھیں زمانہ بہ زمانہ انبیاء کرام آئے، ان انبیاء کے ذریعے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ وہ شارق کے پاس موجود ہے، شارق کے قریب موجود ہے، لیکن آج کا انسان، آج کا حیوان بن چکا ہے، آج کا حیوان ظریف اس حالت تک گر چکا ہے کہ اس نے اپنے تخلیقار کو، اپنے کریٹر کو، اپنے نجات دہندہ کو بھول لیا ہے۔ تو اس وجہ سے اب دیکھیں اس آگاہی کو وہ بیان کرتا ہے، آج بھولے ہوئے کو وہ آگاہ کر رہا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس نے یہ المیہ بتا دیا ہے کہ آج کا انسان اس کو نہیں پا رہا، لیکن اس نے زمانہ بہ زمانہ اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے کلام میں یہ چیز واضح کی ہے، انسان اگر تو مجھے محسوس کرے تو میں تیری شارق کے تیرے پاس
موجود ہوں، لیکن اس نے یہ بتا دیا وہ پاس ہے۔ اس کا یہ تجربہ اس کی زندگی کے عناصر اور اس کی روشنی میں آج اس غفلت کے مارے کو بتا رہا ہے کہ وہ چیز ہر جگہ موجود ہے، تم محسوس کر کے تو دیکھ اسے۔ پھر مزید دیکھیں تو خدا نے نبیوں کے ذریعے ہدایت اور رہنمائی کا کام بھی دیا۔ حقیقت، روشنی، ابدیت کی زندگی اور باطن سے آگاہی، اس اعتبار سے بھی مومن کا جو قلم ہے وہ ہمیں عمدہ مثال کے طور پر ملتا ہے۔ یعنی اس کے باوجود انسان کو اثر ہی نہیں ہو رہا۔ حرف ہے، لفظ ہے، جملہ ہے، پیراگراف ہے، مضامین ہے، کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن اس کو صرف اور صرف زن، زر اور زمین، ان تینوں چیزوں کے پجاری ہونے کا ہمیں المیہ ملتا ہے۔ اور اسی اعتبار سے لالچ نے کیا کیا، آج ہر گھر میں، ہر دل میں، ہر ذہن میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اولاد آدم کے علاوہ باقی مخلوقات، پرند کا ذکر کریں، نظام کائنات کا کریں، تو سارے کے سارے اپنی اپنی ڈیوٹی میں مگن اور رواں دواں بھی ہیں۔ لیکن افسوس کہ یہ والا اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کر ایک ڈی ٹریک ہو چکا ہے، اس نے اپنے حقیقت کو آج فراموش کر دیا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھیں تو مومن کا قلم ہمیں بیان کرتا ہے کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ اس دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تو دوسرا شعر بطور مثال دیکھو کہتا ہے، ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا، ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم۔ وہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے، اپنے آپ سے آگاہی پاتا ہے کہ پوچھو کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، حالانکہ خدا نے تمہارے لیے کیا کیا نہ کیا، تو تم اس کے لیے کیا کر رہے ہو۔ صرف اور صرف آج کل ایک ہی نظریہ زن، زر اور زمین کا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا تھا یہ آج کا مختصر موضوع کہ مومن ہم مومن کی قلم نگاری میں حقیقت پسندی اور انسان کے لیے آگاہی کے عناصر وہ کیا ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا کچھ سوال تو کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔